بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایت ہے جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ ہر روز تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کل کا ہمارا سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت، مدد مانگنا، رب کو یاد کرنا، رب کو بلانا، یہ مسلسل گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج کی بات انشاءاللہ العزیز اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے، علم و عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، اہدنا عام طور پر آپ کے یہاں معنی لکھا ہوگا دکھا تو ہمیں راہ سیدھی، یا کچھ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے چلا تو ہمیں راہ سیدھی پر۔ اس سے پہلے بہت پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہے فطری ہدایت اور ایک ہے کسبی ہدایت۔ فطری ہدایت کے لیے آپ کو اسکول، کالج، مسجد، مدرسہ، یونیورسٹی، مکتب، مدرسہ، استاد، پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت میں ہدایت رکھی ہے۔ اب اس کے پھر دو مطلب ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا فطرت میں ہدایت ہے، تو وہاں ایک مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ اسلام اس کی فطرت ہے، دین اسلام اس کی فطرت ہے۔ ہمیں واپس آنا ہے اسلام کی طرف۔ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ماں باپ اس کو کبھی کرسچن بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور مذہب پر، کبھی کسی اور پر، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ یہاں یہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا۔ فطرتی ہدایت کا یہ معنی ہے کہ وہ چیزیں، وہ تصورات، وہ یقینیات جو کسی نے بتائے نہیں، قدرت نے آپ کو دیا ہے، قدرت نے آپ کو بتایا ہے۔ کسی کتاب پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر، پروفیسر، استاد کی ضرورت نہیں۔ مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ ماں آپ کو جب سینے کے
ساتھ لگاتی ہے تو آپ کو دودھ ملنا ہے، کسی نے نہیں بتلایا۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے تعلیم کسی نے نہیں دی کہ جو ہی ماں کے تھنوں کے ساتھ لگائے تو آپ کو دودھ ملے گا۔ اسے فطرت نے یہ ہدایت دی ہے نا، رب نے اسے یہ ہدایت دی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کی بھی بات چھوڑیے، یہ بھی بات ہم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ہدایت جسے آپ کو تلاش کرنا گئے، جس ہدایت کو آپ کو پانا گئے، جس ہدایت کو آپ کو مانگنا گئے، اس کے 4 سٹیپ ہیں، اس کے 4 درجے ہیں، اس کے 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو انابت کو پانا ہے۔ انابت یاد رکھیے، کیا لفظ ہے؟ انابت۔ ثواب ہوگا، پڑھیے، کیا لفظ ہے؟ انابت۔ انابت۔ پہلے انابت آتی ہے، پھر انابت کے بعد ہدایت آیا کرتا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انابت۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ تیسرا سٹیپ آتا ہے استقامت، مضبوط ہونا، پکا ہونا۔ انشاءاللہ چلتے ہیں قرآن میں، ذرا میں آپ کے یہ بات عرض کر دوں، اللہ میرا بھی اور آپ کا سینہ بھی اپنی کتاب کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ میری آپ کی قبر کی وحشتوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پہلا سٹیپ ہے انابت، پھر آتی ہے ہدایت، پھر آتی ہے استقامت، پھر آخر میں آتا ہے ربط علی القلب۔ سنیے، انابت۔ انابت بندہ ضدی نہ ہو، منیب طبیعت کا ہو، جو یعنی حق کا متلاشی ہو، جو کہ میں نہ مانوں بس میری گل منو جی، جو میں کہہ بیٹھوں حرف آخر ہے، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے لیے بندے کو انابت، منیب طبیعت کا ہونا ضروری ہے۔ ابو لہب کو، ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں ملی تھی کہ ان کے اندر ضد اور انا تھی۔ جہاں انا اور ضد آ جاتی ہے، ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگوں وہاں ہدایت نہیں آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کے لیے ہمیں انابت، منیب ہونا، ہٹ دھرم نہ ہونا، ضدی نہ ہونا، جھگڑالو نہ ہونا شرط ہے کہ پھر ہدایت ملا کرتی ہے۔ جب انابت آئے گی اللہ آپ کو ہدایت دیتے۔ اللہ جب ہدایت مل جاتی ہے پھر تیسرا درجہ ہے استقامت۔ کیا عرض کیا ہے؟ استقامت۔ اللہ سبحان اللہ، آپ سے اللہ انابت بھی نہیں چاہتے، اللہ آپ سے ہدایت بھی نہیں چاہتے، لیکن رب چاہتا ہے کہ تمہارے اندر استقامت ہو۔ کیا ہونی چاہیے؟ استقامت۔ اب یہ باتیں یاد رہیں، پھر قرآن سمجھنے کا لطف آئے گا۔ استقامت اللہ نے مانگی ہے، تم منیب ہو، انابت ہو، ہدایت ملے گی، پھر تم سے اللہ کہتے استقامت پیدا کرو۔ چوتھی چیز ہے ربط علی القلب۔ ربط علی القلب۔ ربط علی القلب کا کیا معنی؟ میں دل کو پکا کر دیتا ہوں، سٹیمپ لگا دیتا ہوں، مہر لگا دیتا ہوں۔ لوگوں پھر ایمان کبھی تمہارے دل سے نکل نہیں سکتا اور کفر کبھی دل میں آ نہیں سکتا۔ آئیے چلیے قرآن میں چلتے گئے۔ ایدنا ہمارا سبق ہے، ایدنا الصراط المستقیم۔ انابت آئی، ہدایت مل گئی، چلتے چلاتے پارے کا نام ہے فمن اظلم۔ پارے کا نام ہے فمن اظلم، اور سورت کا نام ہے سورت حامیم سجدہ۔ سورت کا نام ہے حامیم سجدہ، پارے کا نام ہے فمن اظلم۔ 24واں پارہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، آیت کا نمبر ہے 30، سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا، یہ لفظ پڑھیے میری آپ کی نجات ہو، ثم استقاموا۔ ان الذین قالوا، بے شک جن عورتوں اور مردوں نے
زبان سے دل سے تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، ہماری عزت و ذلت کا مالک صرف ایک اللہ ہے، ہمیں روٹی روزی دینے والا صرف ایک اللہ ہے، ربنا اللہ ربنا اللہ۔ جن عورتوں مردوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا ہے کہ نفع دے کر نقصان سے بچانے والا صرف اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر رکے نہیں، ثم استقاموا، ثم استقاموا۔ شاہ عبد القادر سارے کہہ لیں رحمت اللہ علیہ۔ عام مفسرین مانا کرتے ہیں پھر قائم رہ گئے، پھر پکے ہو گئے، شاہ جی اور مانا کرتے ہیں، شاہ سے مانا کرتے گئے پھر وہ مرتے دم تک قائم رہ گئے، مرتے دم تک۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے قرآن اردو میں آتا نا اس طرح آتا جس طرح شاہ عبد القادر قرآن کا معنی کیا کرتا ہے۔ ثم استقاموا، پھر مرتے دم تک قائم رہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تک یہ چلے آئے، آگے میری یاری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا گئے، روح نکلنے کا وقت ہوتا گئے، بچے کہتے ہیں ابا کو کرونا ہو گیا بھاگ جاؤ، جناب من بیٹیاں کہتے ہیں ہاتھ نہیں لانا، رشتہ دار کہتے ہیں پرے پرے، مولوی صاحب کو کہا آپ ہی دے دو، نہلانے کی باری آئی، اللہ اکبر۔ آج مجھے کہیں اتفاق ہوا تو بیٹے بڑے دور کھڑے، میں نے کہا یار سنت ہمارے ایک لوٹا آپ ہی ڈال دو پانی کا، یار ایک لوٹا تو ڈالو۔ مولانا صاحب ہیپاٹائٹس سی بی فلاں فلاں یہ بھی تھا وہ بھی تھا، میں نے کملے وہ مر گیا، تمہیں یہاں تک کر کر کے آج پانی بھی ڈالنے والا کوئی نہ تھا، اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کہتے تم یہاں تک آؤ، ثم استقاموا، تم قائم تو رہو مرتے دم تک، اب میری یاری شروع ہونے لگی ہے۔ اللہ جی کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان آمین، اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب آمین۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آ جاتے ہیں، کون آتے ہیں؟ ملائکہ، روح نکالنے والے نہیں، ان کی بعد میں باری ہے، روح نکالنے والے نہیں۔ پہلے چلیے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا روح نکالنے والے وہ چوکھٹ میں گھر کے دروازے میں وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دوسرے دو فرشتے ہیں، اللہ اکبر، وہ آ کر زور دیتے خدمت کرتے ہیں، مٹھی چاٹی کرتے ہیں۔ اب یہ پوچھتا ہے، یہ بی بی یہ مرد پوچھتے ہیں یارو کون ہو، بچے تو چھوڑ کر چلے گئے، اولاد تو چھوڑ کر چلی گئی، وقت مختصر ہے، میں بات پیاری لمبی ایک بات ہے، قرآن کہیں 18ویں پارے میں کہتا ہے، اور یہ آج یاد کر کے جملہ اٹھنا، قرآن حق ہے نبی کی زبان سچ ہے، قرآن حق ہے نبی کی زبان سچ ہے، قرآن حق ہے نبی کی زبان سچ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بے چینی لگ جاتی، کب کبھی بھی ہوتی ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے، اور اولاد رشتہ دار عزیز و اقارب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بابا کی طبیعت خراب ہے، آپ نے فرمایا معالج کو بلایا جاتا ہے، فلانا معالج فلانا معالج فلانا دم فلانی آیت فلانا طبیب فلاں ڈاکٹر، لیکن مرنے والا ہو بابا جی اور اماں جی کہتے ہیں میری بچی بستر باہر ڈالو، مجھے کچھ ایسے گھبراہٹ ہے، مجھے کچھ گھبراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گھبراہٹ پتہ کیا ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتے سے ہم کلام ہو چکا ہوتا ہے۔ 18واں پارہ ہے، فرشتے کو وہ ایک جملہ کہتا ہے، کیا جملہ ہے؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا
رب جی میرا بندہ کیا ہے؟ مولا یہ جو سامنے فرشتہ کھڑا ہے نا، لمبا تڑنگا، بڑے بال، ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا گئے، مولا حدیث میں پورا نقشہ بیان کیا ہے، مولا یہ جو ہے نا یہ ربی ارجعون، اس سے مجھے واپس لوٹا دے، میری جان بچا مولا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، میری بندی، یہ تو بتا کیا رہ گیا ہے؟ کوئی کھاتے چڑھانے ہیں، پیسے لکھنے ہیں، یا کوئی زمین کو پانی لگانا ہے؟ مولانا صاحب ابھی کوئی کمرہ، کوئی مسجد، کوئی درسگاہ، کوئی کام رہ گیا تیرا؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے ربی ارجعون کیوں کہتے ہو؟ اللہ اب میرا ایک کام رہ گیا، دل کی کھڑکیاں کھول کر قرآن سنیے گا، قیامت کے دن نہ کہنا ربا پتہ نہیں تھا، قیامت کے دن نہ کہنا۔ اب اللہ پوچھتے ہیں کیوں فرشتے سے جان کیوں چھڑانی ہے؟ کیا کام رہ گیا؟ اس کا کام سنیے، قرآن کا جملہ، لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا، مولا آج اگر میں اس سے میری جان بچ گئی، مجھے اگر اس سے مہلت مل گئی، اگر آج اس نے مجھے بخش دیا، چھوڑ دیا، لعلی اعمل صالحا، واپس جا کر ساری زندگی تیرے نبی کے حکموں کے مطابق چلنا گئے۔ اللہ اکبر، ساری زندگی لعلی اعمل صالحا، عمل اچھے کرنے ہیں۔ جواب آتا ہے کلا، کیا آتا ہے؟ کلا۔ عربی زبان میں انکار کے لیے لوگوں آتا ہے لا، کیا آتا ہے؟ لا۔ لیکن اللہ نے کہا لا نہیں کہا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ممکن نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ ہاں اس فرشتے کے نظر آنے سے پہلے تو ایک دفعہ کہتا تو میں 100 دفعہ جی کر کے کہا کرتا تھا، اب نہیں، اب نہیں، اب بات ختم ہو گئی، اب بات ہی ختم ہو گئی، انہا کلمۃ هو قائلها، اب لائن کٹ گئی، اب مہلتیں ختم ہو گئی۔ اب جب یہ نظر آتا ہے یہ خالی نہیں آتا، یہ کچھ لے کر ہی آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 18واں پارہ تھا، یہ 18واں پارہ تھا۔ مجھے بہت پہلے کی بات یاد آئی، عزیز آباد کے ساتھیوں کو میں سنایا ہی کرتا تھا، یہاں پھر وہی بات سنا دوں۔ دیکھ کر لوگ مانا کرتے ہیں نا، دیکھ کر، لیکن جب دیکھ کر مانیں گے تو باتیں تو ختم ہو جائے گی نا۔ ایمان تو نہ دیکھ کر ماننے کا نام ہے، کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہارون الرشید جا رہا ہے، ملکہ بھی ساتھ ہے، راستے میں بہلول دانا مل گیا ہے۔ بہلول دانا، کسی نے پوچھا دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا ہے، وہ ریت کے گھر اور دریا کے کنارے، بادشاہ تھا نا، بادشاہ تھے پھر بادشاہ ہو گئے، وہ گزر گیا، پیچھے ملکہ کی باری ہے۔ بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا بی بی یہ گھر بنا رہا ہوں، پلاٹنگ کر رہا ہوں، آج کے معنی میں سمجھانے کے لیے پلاٹنگ کر رہا ہوں نا، یہ گھر بناؤں گا، یہ بیچوں گا، جو لے لے گا میں اس کے لیے دعا مانگوں گا، اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ سبحان اللہ، کہاں گھر دے گا؟ جنت میں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے درہم، اتنے دینار۔ ملکہ نے نکالے، بی بی نے دیے، آگے چلے گئی۔ وہ واک کر رہے تھے دریا کے کنارے، چلے گئے، رات ہو گئی، سو گئے۔ ہارون الرشید خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں محل ہے، بڑا سونا ودیع سا، اعلیٰ سا، اور وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ زبیدہ کا ہے، فلاں کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے جانے دو، میری مسز ہے، میری بیوی ہے، بیگم ہے، رفیقہ حیات ہے، میں تو جاؤں؟ انہوں نے کہا اجازت نہیں۔ صبح اٹھا، نیند کھلی، بات سمجھ آ گئی کہ دانا نے یہی کہا تھا نا، بہلول نے یہ کہا تھا جو لے گا تو میں اس کو دعا دوں گا نا۔ اگلا دن پھر بیگم صاحبہ کے ساتھ آیا، فرات کے کنارے بہلول سے ملاقات ہوتی، دانا کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں، جو لے گا اس کو دعا دوں گا، اللہ اس کو جنت الفردوس دے گا۔
اس نے کہا بابا جی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا پوری بادشاہی لے لی، پوری بادشاہی، پوری رب ازماتا کیسے؟ رب ازماتا۔ اس نے کہا بہلول جی کل تے درہم دینار چمنیوں کی درہموں کی بات تھی، آج مملکت کرسی چھڑوانی ہے۔ یہ بڑا اوکھا ہے کرسی چھوڑنا، ایسے نہیں بندے لڑ بھڑ مرتے ہیں، یہ بڑا اوکھا کام ہے، چمٹتے ہیں پھر مقناطیس لگ جاتے، چھوڑنے کی واری نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ اکبر۔ بہلول سے اس نے کہا بہلول جی کیا قیمت ہے؟ جی پوری مملکت، پوری بادشاہی۔ اس نے کہا کل تے درہم دینار سودا سستا تھا۔ بہلول دانا نے کہا بادشاہ سلامت، کل سودا بن دیکھے تھا، آج دیکھ کر سودا کرنے آئے ہو نا، دیکھ کر سودا کرنے آئے ہو۔ خواتین و حضرات جب دیکھیں گے تب سودا بک چکا ہوگا، تب سودا بک چکا ہوگا۔ سودا کرو اس رب سے بن دیکھے۔ بات ہماری چل رہی تھی، روح نکلنے کا وقت آیا، دو فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کر مٹھی چاپی کی۔ اب یہ مرنے والی عورت اور مرد ان سے پوچھتے گئے تم کون ہو؟ میرے اپنے تو چھوڑ گئے، بچوں نے مجھے عیدی سنگر پہنچا دیا، میری اولاد نے مجھے جناب من کہیں اور کیمپس میں پہنچا دیا، تم کون ہو؟ کیئر ہوم میں چھوڑ گیا اولاد، تم کون ہو جو میری مٹھی چاپی؟ قرآن کا جملہ جواب آیا تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم لوگ بندے نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے بیٹھے ہیں، میرے رب نے ہمیں بھیجا ہے، تیری تھکن دور کرنے کے لیے آئے گے، تیری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آئے گے۔ اب آگے بھی تیرے لیے کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو جی چاہے گا تیرا، جو جی چاہے گا وہ ملنے والا ہے، جو مانگو گے وہ بھی ملنے والا ہے۔ یہ بندہ پوچھنے لگتا ہے کس نے میرے لیے یہ کام کیا ہے؟ جواب آنے لگتا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ سبحان اللہ، غفور الرحیم نے بھیجا ہے، شرط ہے کہ تیرے اندر استقامت ہو۔ بات چلی تھی انابت پیدا کر، رب ہدایت دیتا ہے، جب تو ہدایت پر آتا ہے اللہ کہتے ہیں پکا رہی، موسمی یاری نہ لانا میرے ساتھ، وقتی پھول نہ بن جانا، سودا نہ بکے تے سدے لمبے ہو گئے، پیپر نزدیک آئے تے نمازاں بہتیاں شروع ہو گیا، بچوں کے مسائل نے گھیر لیا، دعائیں شروع ہو گئی، نہ تو مستقل مزاج بن کر دکھا، میں اللہ یاری کی لاج نبھا لیا کرتا ہوں۔ بات چلی تھی انابت پیدا کر، پھر ہدایت ملتی ہے، ہدایت کے بعد استقامت آتی ہے، جب تو استقامت پہ آتا ہے اللہ کہتے ہیں میں ربط علی القلب، ربط علی القلب۔ سنیے قرآن پاک، ربط علی القلب کیا ہے؟ اللہ مہر لگا دیتے ہیں کفر آ نہیں سکتا، ایمان دل سے آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولا کہیں مثال ہی سنا دے، ایسے نہ کہنا کہ قرآن باتیں کرتا ہے مثال نہیں دیتا، قرآن ایک تھیوری پیش کرے اور اس میں کہے ایسے تو ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بات یہاں میرے استاد سنایا کرتے تھے، سارے کہلے رحمت اللہ فرماتے تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ جب روس پہنچے لینن سے ملاقات ہوئی، لینن نے کہا مولانا صاحب آپ جس نظام کی بات کرتے ہو دنیا میں کہیں رائج بھی ہے؟ یہ جس نظام کی، جس انقلاب کی آپ فرماتے، میں نے اب لینن کو کیا بتاتا کہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس علاقہ، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ بات تو بڑی تھی، وہ بھی انقلابی تھا، وہ کمیونسٹ تھا، یہ اسلام کے داعی تھے۔ کہتے میں اس کو مثال دیتا مکہ مدینے کی، تو وہ کہتا مکہ مدینہ کے اندر اب ہے اسلام؟ اب 2022 میں تو حدیں بھی کراس ہو گئی نا، اب تو چھوڑیے بات، اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔
قرآن جب بھی کوئی تھیوری پیش کرتا ہے پھر اس کی مثال بھی دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے۔ اللہ رب القلب کیا ہے؟ اللہ کہتے آؤ میرے چند پیارے ہیں، میرے چند پیارے۔ یہ وہ نہیں کہ جس کو پاکستان کا اخبار کہے کہ اللہ دے پیارے، یہ وہ پیارے نہیں، یہ وہ پیر نہیں، یہ وہ پیارے جن کو اللہ پیارا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی مثال دو۔ ہونا کون ہے وہ؟ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ چند نوجوان تھے میرے نام پر نکلے تھے، بادشاہ زادے تھے، وزیر زادے تھے، نواب زادے تھے، جب میرے نام پر نکلے میں اللہ نے ان کے دلوں کو تھپکیاں دے کر ہدایت سے مالا مال کر ڈالا۔ جی میرا مولا، جی میرا مولا، کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لوگوں ثواب کے لیے نیند لے پڑیے سبحان اللہ۔ آپ مفسرین نے معنی کر دیا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے والا معنی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بادشاہ نے بلایا، شہزادے تھے، وزیروں کی اولاد تھی۔ کھڑے ہونے کا معنی یہ تھا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر میری توحید بیان کرنے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، سب کی ندامت اور سوچ لو۔ انہوں نے کہا سوچنا موچنا کیا ہوتا ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس رب کے پجاری ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو پکا کیا اور تکڑے ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ۔ میں نے ان کے دلوں کو اور پکا کر دیا۔ جب میں اللہ تگڑا کر دیتا ہوں پھر وہ دبتے، وہ جھکتے نہیں، پھر وہ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ یہ تو پچھلوں کی باری تھی۔ آئیے بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، اپنے نبی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میاں طاہر صاحب اجازت ہے نا؟ ناغے پورے کرنے ہیں بڑے دنوں کے، آج آپ آ گئے، انشاءاللہ ناغے پورے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کلمات کی بدولت ہماری نجات فرما دے، آمین۔ مرنے کے لیے آئے گے لوگوں، جینے کے لیے نہیں آئے۔ کس بے وقوف نے کہا کہ تم جینے کے لیے آئے ہو؟ مرنے کے لیے آئے گے۔ اور کر لو وہاں کا سامان، قبروں کے نشانی مٹ جاتے ہیں، قبروں کے نشانی مٹ جاتے ہیں، لوگ گزر جاتے ہیں، گھر بن جایا کرتے ہیں۔ یہی قرآن نجات کا باعث ہے، یہی بخشش ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ربطنا علی قلوبہم۔ اللہ مہر کیسے لگاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی ایک شاگردہ ہے، صحابیہ ہے، مریدنی ہے، پیروکار ہے، جس کا نام ہے بی بی سمیہ۔ کیا نام ہے؟ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندر ابو لہب نے بلایا، میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا سردار صاحب سنا کیا ہوتا ہے؟ سنا کیا ہوتا ہے؟ میں تیرے سامنے پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا اچھا یہی کلمہ؟ ٹائم دیتا ہوں، مولا دیتا ہوں، سوچ وچار کر لے، یہ کلمہ چھوڑ دے جان بچ جائے۔ آج کل تو ہم نیشنلٹی کے لیے ایمان ہی بیچ آتے ہیں، پیپر میرج کراتے ہیں نا، پیپر میرج، یہ بڑا ایک طریقہ ہے۔ کہتے کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو نا غیر مسلم شو کر لو نا، پیپر میرج ہی تو ہے مولانا صاحب۔ آپ اپنے آپ کو قادیانی شو کر لیں، بس جرمن کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ ہمارا نوجوان بھی کہتے کوئی نہیں، ایمان بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ سنیے یہ بات، سنیے یہ قرآن کی بات، حدیث کی بات۔ ابو جہل نے کہا میں ٹائم دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم ہے، تو سوچ لے، میں واپس آتا ہوں، اور پھر اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کچھ نہیں کہا جائے۔ اسے باندھ کر جکڑ کر چلا گیا کہ یہ مصیبت و پریشانی میں کلمہ چھوڑ دے گی، ایمان چھوڑ دے گی۔
اس کملے کو کیا پتا تھا یہاں تو رب نے مہر لگا دی ہے، اب محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل نہیں سکتی اور کفر یہاں آ نہیں سکتا۔ اسی اسنا میں ایک آدمی نے حضرت کو خبر دی کہ سمیہ کو باندھ دیا گیا ہے، وہ تو جھگڑی پڑی ہے، اس طرح اس حالت میں ہے۔ اللہ اکبر، آپ آئے، دیکھا سمیہ کی بے بسی بدی پڑی ہے، اسی موقع پر جبریل امین نازل ہو جاتا ہے، اسی موقع پر آپ نے دیکھا سمیہ یہ کیا عالم، حضرت کو ایسے کہہ کے دیا ہے، اس طرح کر کے فرمایا لیکن جملہ نہیں کہہ رہا، گھبرانا نہیں، یہ اعلیٰ نہیں ہے خیال کرنا، ہم نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیا ابھی ابھی جبریل آیا ہے، اسمعوا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، سمیہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تجھے بے لباس کر دیا گئے، ننگا کر دیا گئے، اس نے تجھے بے عزت کر دیا گئے، عزت والے اللہ نے تیرے لیے عزت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اسمعوا یا آل یاسر، ابھی ابھی جبریل امین اترا گئے، ابھی جبریل پیغام دے کر گیا گئے، ان موعدکم الجنہ، جنت باغیں پھیلا کر تیرا استقبال کرنے کے لیے خدا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سمیہ ان موعدکم الجنہ، جنت تیری خود انتظار کر رہی ہے۔ یہ ظالم آیا، اس نے کہا کیا پروگرام ہے؟ بی بی نے کہا پروگرام ایک ہی ہے، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی پروگرام ہے، جان ختم ہو سکتی ہے، کلمہ چھوڑ سکتی نہیں۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے اس نے 2 اونٹ منگوائے، ایک کا منہ ادھر کیا، ایک کا ادھر کیا، پاؤں میں رسے ادھر باندھے، مخالف سمت میں دوڑائے، سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے پر زبان پہ تھا لا الہ۔ سبحان اللہ، ان موعدکم الجنہ، یہ تھی وہ لوگ، وہ عورتیں، اللہ نے ان کو دیا تھا ربط علی القلب، ربط علی القلب، ایک جان تھی سو وہ بھی دے ڈالی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اپنی افسانے کی کہ ہم نے ایک جان تھی ربا کو بھی تجھے دے ڈالی ہے، ہم نے تو تیرے نام پہ قربان کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عورتیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے، انابت تھی تو انہیں ہدایت مل گئی، ہدایت ملی تو پھر یہ استقامت پہ آئے، استقامت پہ آئے تو رب نے ان کو ربط علی القلب دیا کہ خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے۔ ہدایت کے مقابل 4 چیزیں ہیں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔